من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں ایسے مرد ہیں، عظیم لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس پر کھرے اترے، سچ کر کے دکھایا، ڈٹے رہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کچھ لوگوں نے اپنی نظر پوری کر لی، اللہ کے راستے میں کام آ گئے، کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ محترم حاضرین، ہجرت کے 5ویں سال ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا، جسے تاریخ میں غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جتنے قبائل اور گروہ تھے سب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ میثاق مدینہ ایک تاریخی دستاویز ہے، مدینہ کے تمام قبائل اور باشندوں کو اس میں شامل کیا گیا تھا۔ یہود کے 3 قبائل وہاں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی معاہدے میں شامل تھے، لیکن انہوں نے باری باری معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ان کے ساتھ کارروائی ہوئی۔ سب سے پہلے بنو قینقاع نے غداری کی تو ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اس کے بعد بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا منصوبہ بنایا، اس کے بعد ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ تو یہ بنو نذیر کے لوگ وہاں سے نکل کے خیبر میں آباد ہوئے، لیکن وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ ان کے سرداروں کا ایک وفد اس نے جا کے قریش کے لوگوں سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ مدینے پہ چڑھائی کا منصوبہ بنائیں۔ قریش کے لوگوں کو آمادہ کیا، غطفان کے قبائل کو آمادہ کیا، اور اس طرح سے
بہت سے قبائل مدینے کے خلاف بڑے لشکر کو لے کے آنے کے لیے تیار ہو گئے، اور 10,000 کا لشکر، جس میں 4,000 قریش اور ان کے حلفاء تھے، 6,000 غطفان اور ان کے حلفاء تھے، مدینے کی جانب کوچ کیا ان لوگوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے باخبر رہتے تھے، ان کو اطلاع ملی کہ اتنا بڑا لشکر مدینے پہ چڑھائی کے لیے روانہ ہوا ہے، تو آپ نے اپنی مجلس شورا کا انعقاد کیا، مشورہ ہوا کس طریقے سے اپنا دفاع کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں فارس میں اس طرح کی جب صورتحال ہوتی تھی تو ہم خندق کھود لیتے تھے اور اس طرح سے اپنی حفاظت کرتے تھے۔ اس مشورے کو قبول کیا گیا اور خندق کھودنے کی تیاری ہوئی۔ مدینے کا محل وقوع ایسا تھا، دو طرف سے بڑا پتھریلا علاقہ ہے، سنگلاخ، جس کو حرہ کہتے ہیں، الحرۃ الشرقیہ الحرۃ الغربیہ، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، تو وہاں سے کوئی چڑھائی نہیں ہو سکتی تھی، کوئی لشکر نہیں حملہ کر سکتا تھا۔ جنوب کی طرف گھنے باغات تھے، وہاں سے بھی حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ شمال کا حصہ میدانی تھا، ہموار تھا، تو وہیں سے حملہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ شمال کے پورے حصے میں خندق کھودنے کی پلاننگ ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذمے بانٹ دیا، 40 ہاتھ، اور اس پہ لوگوں کو مقرر کر دیا، خندق کی کھدائی شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول بنفس نفیس شریک تھے، اس بڑی محنت جافشانی کے ساتھ خندق تیار ہوئی۔ اب جب خندق تیار ہو گئی تو ایک بارگی کوئی حملہ کر نہیں سکتا تھا۔ اب جب یہ لشکر پہنچا تو نئی صورتحال کا سامنا تھا، کیونکہ عربوں میں یہ چیز مانوس نہیں تھی، تو وہ لوگ خیمہ زن ہو گئے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کا بہت شاندار انتظام کیا تھا کہ کہیں سے لوگ عبور نہ کریں، خندق پار نہ کریں، زبردست نگرانی اور پیٹرولنگ ہو رہی تھی، اور اس طریقے سے صحابہ نے انتہائی بہادری کا ثبوت دیا، اور دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، حصار کی مدت بڑھتی رہی۔ اس بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ جو رہ گیا تھا، وہ دشمنوں سے مل گیا، ساز باز ہو گئی اور غداری پہ آمادہ ہو گیا، اور اس طرح کی بات طے ہوئی کہ سامنے سے ہم حملہ کریں گے، پیچھے سے تم حملہ کرو، اور اس طرح سے بیچ میں مسلمان چپیٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ نے ایک تدبیر سوچی کہ کسی طرح سے دشمنوں میں پھوٹ ڈالی جائے۔ بنو غطفان کے بہت لوگ تھے، آپ نے ان کے سرداروں سے بات کی کہ ہم مدینے کی پیداوار کا کچھ حصہ آپ کو دے دیں گے، آپ واپس چلے جائیں۔ انہوں نے اس پہ آمادگی بھی ظاہر کی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو انصار کے سرداروں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے، لیکن اگر ایک جنگی تدبیر ہے تو ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ ایک جنگی تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کہ ہم شرک اور کفر پر تھے، ہم نے غطفان کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا، آج جب ہم اسلام اور ایمان سے مشرف ہیں ہم کیسے دے سکتے ہوں؟ آپ نے کہا ٹھیک۔ اسی درمیان اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ایسا ہوا، غطفان کے ایک صاحب مسلمان ہو گئے، نعیم ابن مسعود، اور ان کے اسلام کی ابھی لوگوں کو خبر نہیں تھی۔ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کہا کہ
تمہارا اسلام ابھی مخفی ہے، تم ان کے اندر رہ کے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرو، کیونکہ الحرب خداۃ، جنگ کیا ہے؟ جنگ تدبیر کا نام، حکمت عملی کا نام۔ تو انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ بنو قریظہ میں اور باقی لوگوں میں پھوٹ ڈال دی۔ آپس میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تقریباً 1 مہینے کی مدت ہو گئی تھی۔ یہ لوگ بھی اب تھک گئے تھے، اور اسی درمیان سخت موسم، انتہائی ٹھنڈک، تیز ہوائیں، اور ایک رات میں ایسا ہوا کہ اتنی تیز ہوائیں چلیں، خیمے اکھڑ گئے۔ اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا، دشمنوں کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا، اور انہوں نے جانے کی تیاری کری۔ اور صبح ہوتے ہوتے میدان خالی ہو گیا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے کافروں کو واپس کر دیا، درا حالے کہ جھجلائے ہوئے تھے۔ کیوں جھجلائے ہوئے تھے؟ لم ینالوا خیرا، کیونکہ کوئی مقصد ان کا حاصل نہیں ہوا، جس طرح سے اسرائیل کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ جتنے اہداف تھے سب میں ناکام ہو گئے، واپس چلے گئے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے کفار کو لوٹا دیا اس حال میں کہ وہ غصے میں تھے، جھجلائے ہوئے تھے۔ لم ینالوا خیرا، کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ 1 مہینے تک محاصرہ کیا، 10,000 کا لشکر، ہر طرح کی چیزوں سے لیس، خالی ہاتھ واپس ہو گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مومنین کی طرف سے جنگ کے لیے کافی ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ طاقتور ہے، زبردست ہے، طاقت والا۔ سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کے حالات پہ تبصرہ ہے، جس طریقے سے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حالات پہ تبصرہ ہے۔ سورہ حشر میں بنو نذیر کے ساتھ جو ہوا اس پہ تبصرہ ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد پہ تبصرہ ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ منافقین نے کمزوری دکھائی، بھاگ رہے تھے، معذرت کر رہے تھے، حیلے بنا رہے تھے، طرح طرح کے کمنٹس کر رہے تھے۔ اور اسی سیاق میں یہ آیت آئی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، ذکر اللہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں جس چیز کو پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے غزوہ احزاب میں استقامت کا مظاہرہ کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، ہمت کا مظاہرہ کیا، ڈٹے رہے، محاذ پر صحابہ کو لگائے رکھا، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ رسول کی عظیمت، رسول کی شجاعت، رسول کی پامردی، ان کی استقامت، ان کی بہادری، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تمہیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں جو خاص پہلو ہے اسوہ نبوی کا، وہ پامردی ہے، استقامت ہے، بہادری ہے، شجاعت، نازک حالات میں اپنے حوصلے کو قائم رکھنا ہے، منافقین کی طرح سے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، منافقین تو بھاگ رہے تھے، لیکن جو سچے مومن تھے انہوں نے جب ان لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ
یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. ہمارے لیے یہ کوئی غیر متوقع چیز نہیں ہے. قرآن نے بار بار کہا ہے کہ کیا صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے تم کو چھوڑ دیا جائے گا، تم کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. جبکہ پہلے کے لوگوں کو ہم نے آزمایا تو اللہ سچوں کو الگ کر دے گا، جھوٹوں کو الگ کر دے گا. کھرے الگ ہو جائیں گے، کھوٹے الگ ہو جائیں گے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے. جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے، امتحان کی گھڑی آتی ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. جو لوگ بھاگتے ہیں وہ کمزور ہیں، جھوٹے ہیں. جو ثابت قدم رہتے ہیں وہ سچے ہیں. اللہ اور رسول کی محبت ان کے دلوں میں. تو مومنین نہیں گھبرائے، مخلصین نہیں گھبرائے. انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اور اس کیفیت نے، اس آزمائش نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی میں اضافہ کیا. ایمان اور مضبوط ہو گیا، اطاعت میں اور زیادہ مضبوط ہو گئے. جیسے دیکھیے غزہ والے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور زیادہ مضبوط ہو گئے. اتنی قربانیاں دی، اتنی بڑی آزمائش آئی، لیکن ان کے بچوں کا بھی ایمان قابل دید ہے، عورتوں کا بھی ایمان قابل دید ہے، بزرگوں کی بھی استقامت قابل دید ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. آزمائش سے گھبراتا نہیں، اور زیادہ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. ان کے ایمان میں، ان کی اطاعت میں، ان کے تسلیم و رضا میں اضافہ ہوا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اہل ایمان میں ایسے مرد ہیں، عظیم لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس پر کھرے اترے، سچ کر کے دکھایا، ڈٹے رہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. کچھ لوگوں نے اپنی نظر پوری کر لی، اللہ کے راستے میں کام آ گئے. کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں. ہزاروں لوگ شہید ہو گئے غزہ میں، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے، اور جو ہیں اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ مومنین صادقین کی علامت ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. تو کچھ لوگ تو ہیں ایسے جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جو رہ گئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنی استقامت میں کوئی کمی کا مظاہرہ نہیں کیا. 1 مہینے تک غزوہ احزاب کے موقع پر محاصرہ تھا، اور اس کے بعد خالی ہاتھ لوٹ گئے. کچھ ان کے ہاتھ نہیں آیا. اور صحابہ کا جذبہ کیسا تھا؟ اب ظاہر ہے بیچ میں خندق ہے، ادھر سے مسلمان پہرا دے رہے ہیں، اور ادھر سے وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کہیں سے عبور کریں، پار کریں. بعض لوگوں نے کوشش بھی کی، مسلمانوں نے ان کو مار بھگایا. تو دونوں طرف سے تیر سے حملے ہوتے تھے، دو بدو تو تھے نہیں، تلوار تو چل نہیں سکتی تھی، تو ادھر سے بھی تیر چلتے تھے، ادھر سے بھی تیر چلتے تھے. ایک تیر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، بہت خطرناک طریقے سے لگا. وہ صاحب فراش ہو گئے. تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ آپ ایمانی کیفیت کا اندازہ کیجئے. انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ، اگر قریش سے ابھی جنگ باقی ہے اور بھی جنگیں ہوں گی تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر یہ آخری معرکہ ہے، اب قریش سے کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو مجھے اسی زخم کے نتیجے میں شہادت کی موت دے دے.
اور اسی میں پھر ان کی شہادت کی موت ہوئی۔ جب ان کے لشکر چلے گئے، خیمے اکھڑ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن یغزوکم ونحن نغزوہم ونسیر الیہم، اب یہ کوئی چڑھائی نہیں کریں گے۔ آخری طاقت تھی جس کا انہوں نے استعمال کیا، اب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مدینے پہ چڑھائی کی ہمت کرے، اب ہم لشکر لے کے جائیں گے۔ لن یغزونا ونحن نغزوہم ونسیر الیہم۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کس طریقے سے چند ہی عرصے کے بعد وہ صورتحال آئی کہ اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہنچے، مکہ فتح ہو گیا، لڑائی بھڑائی کی نوبت بھی نہیں آئی۔ تو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق ایک انتہائی فیصلہ کن معرکہ تھا، ایک نیا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ آج جو صورتحال غزہ کی ہے آپ دیکھیے، 7 اکتوبر 1923 حماس کے مجاہدین نے طوفان اقصی کے ذریعے سے اسرائیل کو شدید نقصان پہنچایا۔ ظاہر ہے کہ اسرائیل کی ریشہ دوانیاں بہت پرانی ہیں، سال ہر سال سے چل رہی ہیں، جب سے قائم ہو 1948 سے۔ تو 7 اکتوبر کوئی نئی چیز نہیں تھی، اسرائیل کے حملے چل رہے تھے۔ فلسطینی مجاہدین اپنا دفاع کر رہے تھے۔ 7 اکتوبر کو انہوں نے ایک بڑا حملہ کیا، بہت سے دشمنوں کو مارا، بہت سے لوگوں کو یرغمال بنایا، قیدی بنایا۔ اس کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تمام بڑی طاقت ہے، امریکہ کی پشت پناہی، برطانیہ کی پشت پناہی، کینیڈا کی پشت پناہی، فرانس کی پشت پناہی، ہر طرح کا اسلحہ مسلسل 15 مہینے سے زائد 470 دن تک اٹیک ہوتا رہا۔ 50,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے، تمام اسپتال برباد کر دیے گئے، اسکولوں کو برباد کر دیا گیا، رہائشی مکانات برباد کر دیے گئے، اور بالآخر اسرائیل مجبور ہوا حماس کے ساتھ سمجھوتا کرنے، اور جو اس کے اہداف تھے ان اہداف میں سے کوئی ہدف پورا نہیں ہوا۔ ان کے مقاصد کیا تھے؟ ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو یرغمالی ہیں حماس کے ہاتھ میں، ہم ان کو رہا کرائیں گے، نہیں کرا سکے۔ 470 دن تک اندھا دھند بمباری کی۔ غزہ ایک محدود علاقہ ہے، لیکن اپنے یرغمالیوں کو نہیں رہا کرا سکے۔ اب سمجھوتے کے تحت رہائی ہوگی، اور ایک اسرائیلی کے بدلے میں 30 فلسطینی رہا ہوں۔ ابھی جو آغاز ہوا ہے، حماس کے لوگوں نے 3 یرغمالیوں کو چھوڑا ہے، اس کے مقابلے میں 90 فلسطینی رہا ہوئے ہیں۔ اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ تو ان کا یہ ہدف تھا کہ ہم اپنے یرغمالیوں کو رہا کرائیں گے، نہیں کرا سکے۔ دوسرا ہدف ان کا یہ تھا کہ اس غزہ کو فلسطینیوں سے ہم خالی کرا لیں گے، اور ان فلسطینیوں کو صحرائے سینا میں ڈھکیل دیں گے، یہ درد سر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ نہیں خالی کرا سکے، فلسطینی غزہ میں ہیں۔ ان کا ہدف یہ تھا کہ حماس کو نیست و نابود کر دیں گے، اور حماس سے سمجھوتا کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح نازل ہوئی، اور یہ کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کو فتح مبین قرار دیا گیا
اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ایک طاقت کی حیثیت سے تسلیم کیا، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ آپ جب کسی کو تسلیم کریں گے تبھی نہ اس کے ساتھ معاہدہ کریں گے۔ حماس کو نیست و نابود کر رہے تھے اور حماس کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، حماس کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں، تو ان کے جتنے اہداف تھے کوئی حاصل نہیں ہوا، اور ان کے خلاف رائے عامہ پوری دنیا میں تیار ہو گئی، فلسطینیوں کے حق میں حمایت بڑھ گئی۔ بین الاقوامی عدالت نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو مجرم قرار دیا۔ کئی ممالک میں خطرہ ہے کہ وہ جائیں تو گرفتار ہو جائیں گے، اور فلسطینیوں کے حق میں پوری دنیا میں حمایت اور یکجہتی میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں کے طلباء نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، باہر نکلے اور انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت کی۔ یہ فائدہ بھی فلسطینیوں کو حاصل ہوا کہ قضیہ فلسطین اس سلسلے میں رائے عامہ بڑے پیمانے پر ہموار ہوئی، اور ان کے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ غزہ میں اپنے علاقے میں اپنے مکانات جہاں تھے جو کھڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں وہاں بھی لوٹ رہے ہیں، تو ان کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کیسا ماحول ہے غزہ کے اندر؟ تو جو بہادری، جو شجاعت، جو پامردی مجاہدین نے دکھائی ہے اور دکھا رہے ہیں، قرن اول کی یاد تازہ کرنے والی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اور ایسی جب استقامت ہوتی ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اسرائیل کے اندر بڑا انتشار ہے، بہت سے وزراء مستعفی ہو رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے اندر بھی کشیدگی پیدا ہو رہی۔ یہ معاہدہ جو ابھی انجام پایا ہے، 10 مہینے پہلے اس پہ حماس نے رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن اسرائیل کی طرف سے ٹال مٹول کی پالیسی تھی کہ اور نقصان پہنچائے، اور آخر میں آ کے امریکی صدر کے دباؤ میں قبول کیا۔ تو انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا، بیت المقدس کی بازیابی ہوگی، فلسطینیوں کی سرزمین آزاد ہوگی، ان کی آزاد حکومت وہاں قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صابرین کی مدد کرتا ہے، مجاہدین کی مدد کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اہل فلسطین کے لیے، مجاہدین کے لیے، قبلہ اول کی بازیابی کے لیے، فلسطینیوں کی زمین کی آزادی کے لیے وہ کریں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے رائے عامہ ہموار کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے مضامین لکھ سکتے ہیں، مراسلے لکھ سکتے ہیں، جو صحیح اس قضیے کی صورتحال ہے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کے حق میں ہمدردی کی لہر میں اضافہ ہوا، اور اسرائیل کے خلاف لوگوں کا غم و غصہ بڑھا، ظلم، اس کی زیادتی، اس کی ناانصافی، انسانیت کے خلاف اس کے جرائم سب دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہوا، بچوں کو نشانہ بنانا، عورتوں کو نشانہ بنانا، اسپتالوں کو نشانہ بنانا، تعلیم گاہوں کو نشانہ بنانا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور ابھی آپ دیکھیے، جو 3 اسرائیلی خواتین حماس کی قید سے آزاد ہو کے نکلی ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ 470 دن حماس کی قید میں رہنے کے بعد وہ خواتین جب گئی ہیں تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے ساتھ
حماس کے لوگوں نے بہت اچھا سلوک کیا اور ہر طرح کی سہولت ہم کو بہم پہنچائی. یہی اسلام کی تعلیم ہے. قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی. بدر میں جو لوگ قید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسلام قیدیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تعلیم نہیں دیتا. اس کے بالمقابل جو فلسطینی اسرائیلی جو لوگ، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو چھوٹ کے آئے ہیں ان کی داستانیں کیا ہیں، تو اس سے فرق معلوم ہوتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے. اہل ایمان کے اندر انسانیت ہوتی ہے، اخلاقی اقدار ہوتے ہیں، اس کا وہ لحاظ کرتے ہیں. اور جو ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، جنگی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تحریک آزادی فلسطین اپنی منزل تک پہنچے گی، فلسطین آزاد ہوگا. اللہ تعالیٰ ان مزاحمت کاروں کی مدد کرے گا اور ان کا جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ان کی صفوں میں اتحاد اور محبت کو اور زیادہ مضبوط کرے اور دشمنوں کی تمام چالوں کو ناکام بنائے اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.